کہ عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی، یہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے؟ یا میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کو بھی کہ پچھلے پروگرام میں جو ہماری ایک عیسائی بہن نے کال کی تھی اور گفتگو جو انہوں نے کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہاں محمد صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا، محمد طاہر صاحب سے، کہ اس پہ جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دوں جی کہ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود معین طور پر یہ ذکر کر رہے ہیں اور وعدہ دے رہے ہیں اور ایک آنے والے کی بشارت دے رہے ہیں، اور یہی وہ پیغام تھا جس کی بنا پہ ان کی انجیل کو مطلب ایک بشارت کر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک بشارت دی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود واضح طور پہ کہا کہ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مگر تم میں ابھی ان باتوں کی برداشت نہیں، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی، مطلب روح الصدق آئے گا، یا جو بھی الفاظ اردو میں ترجمہ کیے جاتے ہیں، سچائی کی روح آئے گی، اسپرٹ آف دا ٹروتھ آئے گا، تو وہ آنے کے بعد تم کو مکمل ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو نہ صرف انہوں نے آنے والے کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ آنے والا آئے گا تو پھر تمہیں حقیقی صداقت مکمل صورت میں دی جائے گی۔ تو یہ واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں ایک واضح اشارہ تھا۔ باقی محمد صاحب نے بھی اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا ذکر کرتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ جو 10,000 قدوسیوں والی اور اس کے وہ استثناء باب 33 آیت 1-3 میں ہے، وہ لکھا ہے یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا، سینا سے مراد طور سینا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اور شعیر سے ان پہ طلوع ہوا۔ شعیر سے مراد بیت لحم اور خلیل کے درمیان کے پہاڑ ہیں۔ بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے ہے فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اب یہ 10,000 قدوسی، فاران کا لفظ اور آتشی شریعت، اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آتشی شریعت، عیسائی اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا آتشی شریعت لے کے آئے گا جو فاران سے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ وہ نئی شریعت لے کے نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قوم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجودہ ماننے والے جو قوم شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے، وہ اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چشمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو حق ہی نہیں ہے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو 10,000 قدوسی تھے ہی نہیں، 12 حواری تھے، ان میں سے ایک نے آپ پہ لعنت بھیجی، ایک نے چند تکے پہ اوپر آپ کو بھیج دیا، باقی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے واقعے سے پہلے ان کو کہتے تھے آؤ دعا کرو، وہ سو جاتے تھے، اور جو سب صلیب کا واقعہ وہ تو سب بھاگ گئے۔ جی اور قدوسی تو اصل وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوسی تھے، جو 10,000 مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ قدوسی تھے جب جنگ بدر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، اور دشمن اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہمارے لاشوں کو رونتا ہوا نہ جائے۔ یہ قدوسی ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جو بھاگ جانے والے۔ اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ فاران سے آئے گا۔ اب فاران کا لفظ جو ہے اس میں بھی مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکہ کے باہر مکہ کے قریب جو پہاڑیاں ہیں ان کو فاران کہتے ہیں، اور ابھی تک اسے بریت الفاران کہتے ہیں۔ اور فاران اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فاران کا مطلب ہے دو بھاگنے والے، فر یفر سے فار ہے، فار مانے بھاگنے والا، اور فاران میں نے دو بھاگنے والے۔ اور یہ عربوں نے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لفظ یہ نام دیا تھا ان پہاڑوں کو کہ جو یہاں پہ دو بھاگ کے آئے تھے۔ حضرت سارہ کے ایما پر حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو یہاں عرب میں لا بسایا تھا، اس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سارہ کے تنگ کرنے پہ ادھر آ گئے۔ اور یہ دلیل جو ہم دے رہے ہیں یہ آگے بائبل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اب
دنیا میں صرف ایک قوم ہے جہاں پہ جو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں، اور وہ مکہ والے ہیں۔ اور یہ بھی تاریخی شہادت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اس وقت حضرت اسماعیل کا بت بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں۔ تو ثابت ہوا کہ مکہ ہی فاران ہے، مکہ کے ارد گرد کے پہاڑی فاران ہیں، اور حضرت اسماعیل ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پیشگوئی کے مصداق ہیں، کیونکہ یہی قوم اپنے پہاڑوں کو فاران کہتی ہے، اور یہی قوم اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی ہے، اور حضرت اسماعیل ہی وہ نبی ہیں اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جن کی طرف مکہ والے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔